When I go to secondary school, I plan to wear a hijab. I'm nervous about the reaction of my friends and others. Please can Hazur give some advice? Jazakallah. وقفے نہ ہو نا، احمدی بھی ہو، تم اس بات پہ یقین رکھتی ہو کہ اسلام سچا مذہب ہے؟ Yes. تو اگر اسلام سچا مذہب ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جب لڑکیاں جوان ہوتی ہیں تو ان کو حجاب پہننا چاہیے، اپنا سر ڈھانکنا چاہیے، اپنے سینے کو ڈھانکنا چاہیے جب بڑی ہو جائیں. تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے ہم نے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جب ماننا ہے تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہے. انہیں اللہ میاں کو خوش کرنا ہے یا اپنے دوستوں کو خوش کرنا ہے؟ اللہ میاں. اللہ میاں کو. اگر اللہ میاں کو خوش کرنا ہے تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. پھر فرم فیتھ رکھو، شرماؤ نہ، ڈرو نہ. ہم سچے ہیں اور ہمارا دین سچا ہے اور ہمارا ایمان پکا ہے. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ میں تمہیں جان کے اردو میں بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں اردو بھی آئے وقفے نوا کو. My question is, how were 73 groups of Muslims formed? اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب مسلمان دین کی تعلیم کو بھول جائیں گے. جب مسلمان دین کی تعلیم کو بھول جائیں گے، قرآن کریم پہ عمل کرنا بند کر دیں گے ہیں، اور ہر ایک جو مسلمانوں کا لیڈر ہوگا وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرے گا اور اس کے ساتھ اس کی سیکٹس بن جائیں گی. اس لیے مسلمانوں میں 73 سیکٹس ہیں، اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر مسیح موعود آئے گا اور وہ تمام جو سیکٹس ہیں ان کو ایک سیکٹ میں اکٹھا کر لے گا، جمع کر لے گا، اور ایک سیکٹ بن جائے گی. جو مسیح موعود کی جماعت ہوگی وہی صحیح جماعت ہوگی. آن نے فرمایا تھا جو مسیح موعود کو ماننے والے ہوں گے وہ صحیح ہوں گے مسلمان، باقی جو لوگ ہیں وہ صحیح مسلمان نہیں ہوں گے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب مسیح موعود آئے تو اسے جا کے میرا سلام کہنا اور اس کو قبول کر لینا. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح موعود ابھی نہیں آیا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے گا اور ساتھ اس کے مہدی شامل ہو جائے گا اور پھر دونوں جنگ کر کے مسلمان بنائیں گے اور ٹھیک کریں گے. لیکن یہ بات نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اس زمانے میں جو ریلیجس وارز ہیں نا، دینی جنگیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اس لیے جو بھی دینی جنگ لڑے گا وہ جیت نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم اگر صحیح اور ٹھیک کسی وجہ سے دینی جنگ لڑو گے تو تمہیں میں فتح دوں گا. لیکن تو آج کل تو دینی جنگ ہو نہیں رہی، کوئی ریلیجس وار نہیں ہو رہی. ہر جگہ ہارتے جا رہے ہیں، دشمن سے جنگ میں ہار جاتے ہیں، ماریں پڑ رہی ہیں، برا حال ہو رہا ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح موعود کو نہیں مان رہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو جمع کرو ایک ہاتھ پہ. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج سے 130 سال پہلے جو حضرت مسیح موعود نے دعویٰ کیا تھا، مسیح موعود ہونے کا کلیم کیا تھا، وہ ایک آدمی تھا. آج ہم اللہ کے فضل سے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جب ہم ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ایسا ایسا مسلمان بھی ہمارے اندر شامل ہو رہے ہیں، جماعت احمدیہ کی جو روز روز تعداد بڑھ رہی ہے وہ اس لیے بڑھ رہی ہے نا کہ لوگ بیعت کر کے شامل ہوتے ہیں ہمارے اندر. ٹھیک ہے، ایسا ایسا ہم ترقی کر رہے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آہستہ آہستہ جماعت بڑھے گی اور پھر ایک سیکٹ بن جائے گی، اور دوسری سیکٹس جو ہیں وہ بالکل ایسی ہوں گی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس لیے 73 سیکٹس تھیں اس پیشگوئی کے مطابق، 72 سیکٹ، اور 73واں جماعت احمدیہ جو صحیح ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہے. میرا سوال ہے کہ کیا وقفنو بچے فٹ بال پلیئر بن سکتے ہیں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ جب بوڑھے ہو جاؤ گے تم تو پھر تمہارے پاس کھانے پینے کا سامان کیا ہوگا؟ وہ سیونگ، اگر بہت اعلیٰ قسم کا پریئر ہو تو شاید کوئی تمہاری پراپرٹی بن جائے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ
کام بھی کرو، پڑھائی بھی کرو، اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ فٹ بال کھیلو اور فٹ بال پلیئر بن جاؤ. کوئی اچھا پروفیشن بھی تمہارے پاس ہونا چاہیے تاکہ تم دنیا کو فائدہ پہنچا سکو. تم وقفے نہ ہو نا، وقفے نہ ہو کو تو پھر دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے. فٹ بال کھیل کے صرف فٹ بال ہی کھیلو گے نا تم، اس لیے پڑھائی کر کے کچھ بنو اور ساتھ فٹ بال بھی کھیلو. اور پھر اگر تم ایک ڈاکٹر بنتے اور ساتھ ایک اچھے فٹ بال پلیئر بن جاتے ہو، انٹرنیشنل لیول کے پلیئر بن جاتے ہو تو بڑی اچھی بات ہے. دونوں کام کرو پھر. ٹھیک ہے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ آپ دنیا کے بہت سے ملکوں میں جا چکے ہیں. آپ کا سب سے پسندیدہ ملک کون سا ہے اور کیوں؟ کیوں ہے؟ اگر میں کہوں نہیں ہے تو پھر کیوں والا سوال ختم ہو گیا. اور میں کہوں سارے پسندیدہ ہیں تو پھر بھی کیوں والا سوال ختم ہو گیا. جہاں احمدی اچھے ہیں، ہر ملک میں احمدی ہیں، اچھے احمدی ہیں. ہر ملک کی اپنی اپنی خوبصورتی ہے، ہر ملک کے اپنے اپنے اچھی باتیں ہیں. کسی میں کوئی اچھی بات ہے، کسی میں کوئی اچھی بات ہے. اور احمدی ہر جگہ جہاں مخلص ہیں وہ سارے ہی اچھے ہیں. جب احمدی اچھے ہیں تو ملک بھی اچھا ہو گیا. اس لیے سارے ملک اچھے ہیں، کیوں والی بات ہی کوئی نہیں. تم بھی اچھے ہو، جرمنی کے رہنے والے بھی اچھے ہیں، اور ہالینڈ کے رہنے والے بھی اچھے ہیں، اور بیلجیم کے بھی، اور فرانس کے بھی، اور امریکہ کے بھی، اور کینیڈا کے بھی، اور نیوزی لینڈ کے بھی، اور آسٹریلیا کے بھی، اور افریقہ کے بھی. افریقن بچے بھی بڑے اچھے اچھے ہیں، وفادار، بڑے پیار و اخلاص دکھانے والے، اور بڑے بھی. تو اب دیکھو افریقہ میں بورکینا فاسو میں انہوں نے قربانی دکھائی نا، کتنی بڑی احمدیت کی خاطر ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے. تو پھر وہ افریقن تو پھر اچھے لگیں گے سب سے زیادہ. لیکن جہاں جہاں لوگ اچھے احمدی ہوں اور قربانیاں دکھانے والے ہیں وہی اچھا ملک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. ہاں جی ماہد خان. Why has Allah created bad people in the world? Why did He not make everyone good and righteous? اللہ تعالیٰ نے برے لوگ نہیں بنائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑی نیک پائس نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو انوائرنمنٹ ہے، اس کا جو ماحول ہے، وہ اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے. تو اگر سارے لوگوں کے انوائرنمنٹ اچھا مل جائے تو پھر سارے لوگ نیک ہوں گے، کوئی برا آدمی نہیں ہوگا. اور اگر جب بڑا ہوتا ہے انسان، جو عیسائی گھر میں پیدا ہوا یا جو ایتھیسٹ کے گھر میں پیدا ہوا بچہ یا جو پیگنس کے گھر میں پیدا ہوا بچہ، وہ پھر اپنے انوائرنمنٹ کو دیکھ کے، اپنے ماحول کو دیکھ کے، اپنے گھر کے دیکھ کے، اپنی سوسائٹی کو دیکھ کے ویسا بن جاتا ہے اور بری باتیں کرنے لگ جاتا ہے. مسلمانوں میں بھی دیکھ لو کہ باوجود اس کے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن بعض بری باتیں سیکھ لیتے ہیں، وہ بری باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو عقل دی اور ایک ماحول بنایا اور بتایا کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیا کو بتائیں. ہم وقفے نو بچے ہیں، دنیا کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک. اور ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، اور دنیا جو خراب ہو رہی ہے اس کو خراب ہونے سے ہم نے بچانا ہے. تو یہ ہمارا کام ہے، اور دنیا کو شیطان کے قبضے میں سے، شیطان نے جو اس کے اوپر ہولڈ کیا ہوا ہے نا، اس سے نکالنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے آنا ہے ساروں کو. اور وہ تبھی ہوگا جب تم خود نمازیں پڑھو گے، اچھے اچھے کام کرو گے، اللہ میاں سے دعا کرو گے، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ گے، تو پھر لوگوں کو ٹھیک راستے پہ بھی، رائٹ پاتھ پہ بھی چلاؤ گے. ٹھیک ہے. جی چلو پھر. جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتہ ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو کیوں اتنا مشکل میں ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ تو پتہ ہے، علم ہے کہ کیا ہونا ہے اس کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں چوائس دیا ہوا ہے. اگر تم چاہو تو بدل دو. تو مشکل میں اللہ تعالیٰ تو نہیں ڈالتا، تم لوگ خود مشکل میں پڑتے ہو. ایک آدمی تھا، وہ بہت زیادہ گناہ کرتا تھا، بہت سے سن کرتا تھا،
اس نے بہت سے مرڈر کیے ہوئے تھے، اور آخر میں اس پہ خیال آیا کہ میں بہت گناہ کرنے والا ہوں اور اتنے زیادہ مرڈر میں نے کیے ہوئے ہیں، بہت زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں، مجھے اللہ میاں بخش دے گا؟ کسی نے اس کو کہا کہ فلاں بزرگ کے پاس جاؤ تو بخشے جاؤ گے، وہ تمہیں بتائے گا طریقہ بخشنے کا۔ وہ جا رہا تھا تو رستے میں فوت ہو گیا۔ جب رستے میں فوت ہو گیا تو جو جہنم میں لے جانے والا فرشتہ تھا اور جنت میں لے جانے والا فرشتہ تھا، دونوں آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں جنت میں لے کے جاؤں گا کیونکہ یہ ریپینٹ ہو گیا تھا، اپنے آپ کو بدل رہا تھا، اپنے جرم کو، گناہ کو چھوڑ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ جو جہنم والا کہتا تھا نہیں اس نے بہت سے گناہ کیے ہیں، اس کو میں جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ فاصلہ معیر کریں۔ جب انہوں نے معیر کرنا شروع کیا تو وہ اس جگہ کے زیادہ قریب تھا جس بزرگ کے پاس وہ جا رہا تھا اپنے گناہ بخشوانے کا طریقہ پوچھنے کے لیے، نیکی کی طرف جا رہا تھا۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ کیونکہ تم نیکی کی طرف جا رہے تھے اور نیکی کی طرف زیادہ قریب تھے، اس لیے تمہارے پچھلے گناہ میں نے بخش دیے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم ضرور گناہ کرو، اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ اچھی کام ہے، یہ برے کام ہے، لیکن اگر آخر میں تم اچھا کام کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ ہے کہ انسان اچھے کام کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن اس کا چوائس تمہیں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فورس نہیں کیا کہ تم یہ ضرور کرو۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہونا ایک اور بات ہے، کام کروانا یہ بالکل اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کروانے کا تو کہیں نہیں کہا، زبردستی تو نہیں اللہ تعالیٰ کرواتا۔ ہاں اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ اگر برے کام کرے گا بھی تو آخر میں اچھا کام کر لے گا اور یہ بخشا جائے گا، لیکن ایک آدمی بڑے اچھے کام کرتا ہے، آخر میں برا کام کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ اس طرح کے علم تو اللہ میاں کو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فورس نہیں کیا کسی کو کہ ضرور تم نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو چوائس دیا، تمہیں چوائس دیا کہ تم اچھے کام کرو یا برے کام کرو۔ اچھے کام کرو گی تمہیں ریوارڈ ملے گا، برے کام کرو گی تو سزا ملے گی، ٹھیک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ میں نے پیدا کیا کسی کو برے کام کرنے کے لیے۔ مشکل میں اللہ میں نہیں ڈالتا، مشکلیں ہم خود ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نیک کام کرو، مشکل میں نہ پڑو۔ تم کیوں مشکل میں پڑتی ہو برے کام کر کے؟ عقل کی بات ہے نا، 12 سال کی ہو گئی ہے تم، 11 تو 11 میں ہوگی، تمہیں عقل ہے۔ اللہ میاں کہتے ہیں برے کام نہ کرو، مشکل میں اللہ میاں نہیں ڈالا تمہیں۔ اگر تم برے کام نہیں کرو گی تو اللہ میاں تمہیں ریوارڈ دے گا۔ انسان خود کرتا ہے، مشکل میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے، اللہ میاں نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ چلو جاؤ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم beloved Hazur. وعلیکم السلام۔ My question is, why do other Muslims kiss the Holy Quran after they read and close it? And are we allowed to kiss the Holy Quran? You are allowed to kiss the Holy Quran. There is no harm in it. کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ اگر تم صرف شو آف کرنے کے لیے کس کر کے تو یوں رکھ رہے ہو تو then there is no use of kissing the Holy Quran. کوئی فائدہ نہیں اس کا، کوئی تمہیں فائدہ نہیں ملے گا اس سے، ٹھیک ہے، کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر تمہارے اندر عزت ہے قرآن کریم کی، تم اس کو سمجھتے ہو کہ اللہ میاں کا کتاب ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے، بڑی پاکیزہ کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، مجھے صحیح طرح گائیڈ کرنے والی کتاب ہے، اور تم اس کو کس کر لیتی ہو تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ لیکن اگر صرف شو آف کے لیے کس کرنا ہے تو فضول بات ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ چلو۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی میر عارفین صاحب۔ میرا سوال ہے کہ میرے اسکول میں اسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ فیملی میں کون پہلے کھانا کھاتا ہے اور جانور اور انسانوں کی تصویر کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو ساری فیملی کو مل کے کھانا کھانا چاہیے۔ اسلام تو کہتا ہے سارے مل کے بیٹھو، بسم اللہ اللہ برکت اللہ پڑھو، کھانے کی دعا، اور پھر کھانا کھاؤ۔ ہاں بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے، یہ مورلس میں شامل ہے، اعلیٰ اخلاق میں، کہ پہلے بڑوں کو کہیں آپ ڈال لیں، لیکن اگر بڑے تمہاری پلیٹ میں ڈالتے ہیں پہلے تو یہ ماں باپ کی اچھائی ہے،
وہ تمہیں پہلے کھانا دیں بچوں کو، بچے انتظار کریں کہ ماں باپ پہلے لیں، لیکن ماں باپ بچوں کو دیں، تو اچھے اخلاق ہیں، اچھے تو مورلز ہیں نا، یہ تو اسلام تو یہ کہتا ہے. پھر بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اس لیے پہلے کھانا کھانا یا بعد میں کھانے والی تو بات ہی کوئی نہیں. جانور اور انسان کا تصویر کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم اسکیچ بنا سکتے ہو، کسی نے نہیں روکا تمہیں، لیکن خاص طور پہ کسی پرٹیکولر بندے کی تصویر نہیں بنا سکتے، کیونکہ تم صحیح طرح ایکسپریشن اس کے نہیں ظاہر کر سکتے جو کیمرہ لیتا ہے. اب کوئی میر عارفین کی تصویر اگر بناتا ہے، وہ تمہاری صحیح تصویر نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر تم کسی ویسے ایک خیال کے آدمی کی تصور بنا لو، ہیں کوئی انسان کا ایک امیجن کرو اور اس کو تصویر میں اسکیچ میں لے آؤ، تو کوئی حرج نہیں اس کو بنانے میں، بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ ہارس کی تصویر بھی بنا سکتے ہو، کتے کی بھی بنا سکتے ہو، شیر کی بنا سکتے ہو، برڈ کی بنا سکتے ہو، کسی بھی چیز کی تم بنا سکتے ہو اسکیچ، کوئی حرج نہیں. کس نے روکا ہے؟ کسی پرٹیکولر انسان کی نہیں، لیکن ویسے کسی کا اسکیچ بنانا ہے تو بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے. میرا سوال ہے، ماں باپ کے لیے سب سے اچھی کون سی دعا میں پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ میں نے سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر، کیونکہ یہ بچپن میں جب میں چھوٹا سا تھا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے مجھ پر رحم کیا، مجھے پالا، مجھے پوسا، مجھے بڑا کیا. اور میں چھوٹا تھا، میں ہل بھی نہیں سکتا تھا جب اس وقت مجھے انہوں نے فیڈ کیا. میں ایسا صفائی نہیں کر سکتا تھا، میرے ہاتھ پاؤں نہیں ہل سکتے تھے، مجھے صاف بھی کرتے تھے، مجھے نہلاتے بھی تھے. اور پھر میں بڑا ہو رہا ہوں اب، تو میری پڑھائی کا انتظام کیا، مجھے اسکول بھیجتے ہیں، میرے کپڑوں کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور میری پڑھائی کی طرف توجہ بھی دیتے ہیں. تو اللہ میاں ان پہ بھی رحم کر، جس طرح وہ مجھے بہتر کرنے کے لیے، مجھے اچھا انسان بنانے کے لیے میرے لیے محنت کر رہے ہیں اور میرے لیے دعا کر رہے ہیں، اس طرح تو بھی ان پر رحم فرما اور ان کو اس کا ریوارڈ دے، اس کا اجر دے. تو یہ دعا کرو اور پھر ان کا کہنا مانا کرو، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے والا بنائے اور فرما بردار بنائے. اور تمہارے اس سوال کے ساتھ یہ مجلس بھی ختم ہو گئی، تمہارا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. اللہ حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم.